السلام علیکم ویورز، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم جماعت دہم اردو کتاب کا سبق نمبر 6 اردو ادب میں عید الفطر شیئر کر رہے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جو طلباء ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو وہ یاد سے چینل کو سبسکرائب کر دیں، تو لائک بھی کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں۔ آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ سبق نمبر 6 اردو ادب میں عید الفطر۔ تعارف: ڈاکٹر وحید قریشی میاں والی میں پیدا ہوئے۔ اصل نام عبد الوحید تھا۔ ان کے والد محمد لطیف قریشی محکمہ پولیس میں ملازمت کرتے تھے۔ ان کے مسلسل تبادلے کی وجہ سے ڈاکٹر عبد الوحید صاحب کی اسکول کی تعلیم مختلف شہروں میں ہوئی۔ 1944 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے BA آنرز اور 1946 میں اورینٹل کالج لاہور سے MA فارسی کیا۔ بعد ازاں پنجاب یونیورسٹی سے MA تاریخ، PhD فارسی اور DLET اردو کی ڈگریاں بھی حاصل کیں۔ 1951 میں انہوں نے اسلامیہ کالج گوجرانوالہ میں تاریخ کے لیکچرار کی حیثیت سے ملازمت کا آغاز کیا۔ اسلامیہ کالج لاہور میں تاریخ اور فارسی اور پنجاب یونیورسٹی اورینٹل کالج لاہور میں اردو کے استاد رہے۔ پنجاب یونیورسٹی میں مختلف مناصب: صدر شعبہ اردو، پرنسپل اورینٹل کالج لاہور، ڈین کلیہ علوم شرقیہ و اسلامیہ پر بھی فائز رہے۔ 1983 سے 1987 تک مقتدرہ قومی زبان اسلام آباد کے صدر نشین رہے۔ مختلف اوقات میں بطور اعزازی معتمد بزم اقبال لاہور، ناظم اقبال اکیڈمی پاکستان اور محتمم مغربی پاکستان اردو اکیڈمی لاہور خدمات انجام دیں۔ ڈاکٹر وحید قریشی اردو اور فارسی زبان و ادب کے اہم محقق اور نقاد تھے۔ ان کا زیادہ تر سرمایہ ادب تنقیدی کتب پر مشتمل ہے۔ ان کے علمی کارناموں پر حکومت پاکستان نے انہیں تمغہ برائے حسن کارکردگی اور صدارتی اقبال ایوارڈ عطا کیا۔ ڈاکٹر وحید قریشی نے 2009 میں وفات پائی۔ تصانیف جو ہیں ڈاکٹر وحید قریشی صاحب کی تصانیف میں اساسیات اقبال، نظر غالب، کلاسیکی ادب کا تحقیقی مطالعہ، اقبال اور پاکستانی قومیت، مطالعہ ادبیات فارسی، پاکستان کی نظریاتی بنیادیں، مقالات تحقیق، تنقیدی مطالعے، اردو نثر کے میلانات، مطالعہ حالی اور میر حسن اور ان کا زمانہ شامل ہیں۔ سبق اردو ادب میں عید الفطر اردو نثر کے میلانات سے ماخوذ ہے۔ تو آئیے اس سبق کے مشکل الفاظ کے معنی جو ہیں وہ دہراتے ہیں۔ ابرو، بھویں، امکانات، ممکن باتیں، اقدار، قدر کی جمع، اچھی باتیں، ادبا، ادیب کی جمع، اکائی، بنیادی، اجاگر ہونا، واضح ہونا، ظاہر ہونا، افکار، فکر کی جمع، خیالات، بربادی، تباہی، بسر کرنا، گزارنا، پیشکش، ہدیہ، نذرانہ، پاسداری، خیال رکھنا، لحاظ، ترجمانی، عکاسی، نمائندگی، تخلیقی جوہر، لکھنے لکھانے کی خوبی، جھلک، جلوہ، جہت، سمت، جڑیں، بنیادیں، حدود، حد کی جمع، پابندی، خد و خال، نقوش، درون خانہ، گھر کے اندر، دوگانی عید، دو لوگوں کی عید، روز عید، عید کا دن، سبب، وجہ، سہاگن، بیاہی عورت جس کا خاوند زندہ ہو، شدید سے شدید تر کرنا، سختی پیدا کرنا، عظمت، بڑائی، قسم پرسی، بری حالت، کثرت، تعداد میں زیادہ، متوسط، درمیانہ، ملی، قومی، متعلقات، تعلق رکھنے والی، محض، صرف، منسلک، مربوط، جڑی ہوئی، نوحہ، ماتم، مرنے والے کی یاد میں،
غم زدہ نظمیں، وسعت پھیلاؤ، وسیلہ ذریعہ، وسیع تر زیادہ سے زیادہ پھیلاؤ، حلال پہلی رات کا چاند، ہیجان جوش، انعام تحفہ، صلہ بے حجاب بے پردہ، تہنیت مبارکباد، حسن خوبصورتی، خورشید سورج، خامہ فرسائی کرنا، تحریر کرنا، خامیاں خرابیاں، داخلی اندرونی، رفتہ گزری ہوئی، رجحان میلان، توجہ جھکاؤ، رخ انداز، رویہ سلوک، زوال پستی، شور طفلی بچپن کا شور، شادی خوشی، عکاسی تصویر کشی، عیدگاہ ماغریباں، ہم غریبوں کی عیدگاہ، غزال ہرن، قائل کرنا متوجہ کرنا، کمند پھندہ، لذت افزا مزے میں اضافہ کرنے والا، ملی قومی، ماہ عید عید کا چاند، اساس بنیاد آمد، بامراد کامیاب، تفرقہ فرق کرنا، خارجی بیرونی، رشتہ تعلق، راحت نظر دیکھنے کی خوشی، روٹھنا ناراض ہونا، شاد خوش، عزائم عزم کی جمع، ارادے، عروج بلندی، کلچر تہذیب، گردوں آسمان، مٹ جانا ختم ہو جانا، منحصر ہونا، انحصار ہونا، دار و مدار ہونا، یک طرفہ ایک ہی طرف۔ تو آئیے اب اس سبق کا خلاصہ جو ہے وہ دہراتے ہیں۔ اردو ادب میں عید الفطر کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ اردو کی غزلی یا شاعری میں عید، عید کا چاند، حلال و ابرو، محبوب سے روز عید ملاقاتیں اور اس سے متعلقات بہت اہم رہے ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد اردو شاعری میں نظموں کی طرف زیادہ توجہ ہو گئی تو عید کے موضوع میں بھی اشاراتی اور علاماتی امکانات زیادہ اجاگر ہو گئے۔ اس دور میں اردو شاعری کو ملی احساسات کی ترجمانی کا وسیلہ بھی بنایا گیا۔ اردو ادب میں اسلامی اقدار اور روایات کی پاسداری کی ترجیح کو شدید کر دیا گیا۔ عید الفطر پر نظموں کی کثرت کا سبب بھی یہی ہے۔ مسلمان فیشن ایبل خاتون کی ڈائری سے لے کر رسول پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عید، بچوں اور بڑوں کی عید، دوگانی عید، ترکن ماما کی عید، عید اور قرض، عیدی، گھر کی مالکہ کی عید، رمضان اور خیرات، یتیموں کی عید، متوسط اور غریب طبقے کے حالات سے منسلک نظر آتی ہے۔ اس تمدنی پس منظر میں عید معاشرتی زندگی کی ایک تہذیبی اکائی بن جاتی ہے۔ اس وسعت پذیری سے موضوع کی جڑیں ہماری ادبی روایات میں پھیل گئی ہیں۔ دلی کی بربادی پر لکھے گئے نوحوں میں خواجہ حسن نظامی نے دولت و عزت سے محروم ہونے والے شہزادوں اور شہزادیوں کی قسم پرسی میں عید کا ذکر خصوصیت سے کیا ہے۔ اس روایت کا آغاز سر سید احمد خان نے کیا۔ انہوں نے مسلمانان ہند کی عید کے عنوان سے مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کی خامیوں کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی غربت کو بھی تفصیل سے بیان کیا۔ خواجہ حسن نظامی کے موضوعات میں عظمت رفتہ کی یاد عید کو علامتی حوالہ بنا دیتی ہے۔ یتیم شہزادے کی عید، عیدگاہ ماں غریباں کو ویتو دینی جذبے اور مذہبی امور سے وابستگی کو بیان کرتے ہیں۔ حالی کی نظم تہنیت عید الفطر میں عید کو خوشی کے ساتھ مذہبی اقدار سے بھی ہم آہنگ کیا گیا ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں حلال عید خوشی کے ساتھ ہماری ہنسی بھی اڑاتا ہے۔ یاد طفلی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے اور وہ منظر کشی والے رجحان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ مجموعی طور پر عید الفطر سے متعلق موضوعات ہماری شاعری کی بنیادی رخ کو ظاہر کرتے ہیں، جیسے اول
عید کے چاند کو مناظر کے حوالے سے بیان کرنے کا رجحان۔ دوم، عید کو داخلی مسرت اور خارجی حالات سے منسلک کرنے کا رویہ۔ نمبر 3، سوئم، حلال عید کو ملی عزائم کی علامت، ملت کے عروج و زوال کی علامت اور تہذیبی و تمدنی زندگی کی اساس کے طور پر قبول کرنے کا رجحان۔ حفیظ جلندری، عبدالحمید سالک اور طالب الہ آبادی جیسے شاعروں نے اس رجحان کو اپنایا۔ اس رجحان نے تخلیقی سطح پر ایک نئی سمت کی طرف اشارہ کیا، جس سے یہ نتیجہ نکالنا بے موقع نہ ہوگا کہ عید کا تصور مسلمانوں کے ہاں تہوار منانے اور اچھل کود کو کلچر بنانے پر منحصر نہیں، بلکہ اس خوشی کا رشتہ ہماری اقدار میں بہت دور تک جاتا ہے۔ غرض یہ کہ عید پر مبنی شاعری ہماری شعری روایات کا اہم اور ناقابل فراموش حصہ ہے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔